أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और अलबत्ता अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। वह आलम बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है कि हदायत के लायक कौन है। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयत तो ये नाज़िल हुई है अबू तालिब के बारे में। जब फौत होने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी कि अबू तालिब कलमा पढ़ ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो रिश्तेदारी भी थी, तल्लक भी था, चचा था,
لیکن اس کے علاوہ چونکہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی اور بہت مشکل اوقات میں سہارا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا یہ تھی کہ کم از کم ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو میں قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دوں گا ایمان کی۔ جب موت کا وقت آیا تو ابو جہل اور اس کے ساتھ دوسرے قریشی سردار بھی بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لیکن جو پاس بیٹھے قریشی سردار تھے انہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب کیا موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرو گے؟ تو اس بات پہ ابو طالب کے ذہن میں وہی جو ایک آباء و اجداد کی تقلید کا مسئلہ تھا وہ آ گیا، اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کا انجام بھی پھر ویسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بڑی مدد کی اس نے آپ کی اور بڑا سہارا دیا آپ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا، لیکن میری سفارش کا اتنا اس کو فائدہ ہوگا کہ جہنم کا جو سب سے کمتر درجے کا عذاب ہے وہ اسے ملے گا، اور سب سے کمتر درجے کا عذاب جو ہے وہ ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا سر جو ہے اس کے دماغ کھولے گا، اور ابو طالب یہ سمجھے گا کہ شاید جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ جسے میں چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا۔ ہدایت کے دو معنی بتائے ہیں علماء نے، ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، دوسرا معنی ہے کسی کو منزل تک پہنچانا۔ منزل تک پہنچانے کی جو ہدایت ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے، لیکن جو راستہ بتانا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں اور امت کو راستہ بتانے والے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے صرف اللہ تعالیٰ ہادی ہیں۔ منزل تک پہنچانے کا جو معنی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، منزل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا سکتے۔ جو بات اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قریبی چچا بھی اور اس کے احسان بھی، اس کا تعاون بھی، سارا بھی، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود صرف لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت سلمان فارسی کا کہاں دور دراز رہنے والے، کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ زبان کا، نہ رشتہ داری کا، نہ خون کا، کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بیچارہ کہاں کہاں سے گھومتا پھرتا، بکتا بکاتا اور مشقتیں اٹھاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا۔ اور ایسا ہی معاملہ قریش کے لوگوں کا بھی تھا۔ ابو لہب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اتنا دشمن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اللہ نے ابو لہب کی قسمت پہ ایمان نہیں لکھا تھا، اس کی بیٹی کے نصیب میں ایمان تھا۔ درہ ایمان لے آئی اس کی بیٹی، لیکن خود ابو لہب ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کا شدید ترین عذاب دو آدمیوں کے لیے ہے، ایک وہ آدمی جو نبی کو قتل کرے، دوسرا وہ آدمی جس کے جو قتل ہو نبی کے ہاتھوں سے۔ جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، اور جس نے نبی کو قتل کیا وہ بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ عقبہ بن ابی معیط نے 2-3 دفعہ کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا،
اس کی بیٹی جو ہے ام کلثوم، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئی۔ باپ کہاں پہ ہے؟ باپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اور اس کی بیٹی، 2 بیٹے تھے وہ بھی مشرک رہے، اور بیٹی جو تھی اس کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ ہدایت بھی ایسی کہ اکیلی وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ اور پھر قیامت کے دن ایمان کا جو ہے نا معاملہ، وہ انسان کو قدر و قیمت تو قیامت کے دن ہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شفاعت کا مرحلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلی شفاعت تو شفاعت کبریٰ ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے اور لوگ جنت یا جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بلکہ 4 دفعہ سفارش کریں گے۔ پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گریں گے اور اذن لینا چاہیں گے شفاعت کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، اور فرمائیں گے کہ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو کے برابر، جو کتنا معمولی سا ہے، لیکن فرمایا کہ جو کے برابر بھی جس آدمی کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ان لوگوں کو نکالیں گے جن کے دلوں میں جو کے برابر ایمان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بلکہ سے 12 اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ سے اذن چاہیں گے، اجازت چاہیں گے سفارش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ جب اجازت دیں گے تو فرمائیں گے کہ جس کے دل میں چیونٹی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ چیونٹی جو ہے اس کے برابر ایمان کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ 1 دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ پھر چوتھی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے سفارش کے لیے اور اذن طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ہے، گویا وہ چیونٹی سے بھی کم ہے، رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ رائی کے برابر ایمان والے جو ہیں جب ان کو نکال لیا جائے گا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی مدت کے بعد ہوگا۔ یہ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ایک دن ایک بات ہوگی، دوسرے دن دوسری بات ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے سالوں کے بعد یہ معاملہ ہوگا۔ آخر میں جب رائی کے برابر ایمان والے نکال لیے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے اذن چاہیں گے کہ یا اللہ مجھے پھر اجازت دے، اس کے بعد بھی جو ایمان والے ہیں ان کو میں نکالوں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی اذن سے، اپنی شفاعت سے لوگوں کو نکالوں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو لوگ صرف جن کی زبان سے 1 دفعہ لا الہ الا اللہ نکلا ہے اور ان کا کوئی بھی نیک عمل نہیں، ان کو میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کی زبان سے 1 دفعہ لا الہ الا اللہ نکلا ہے اور ان کا کوئی بھی نیک عمل نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن یقیناً ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہمیں۔ اس کا تو انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی دولت تھا ایمان۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معروف رکھتا ہے، اس لیے کہ مکمل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس آدمی کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کون آدمی ہدایت چاہتا ہے اور کون آدمی ہدایت کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کا چاہنا جو ہے وہ ہمارے چاہنے کی طرح نہیں ہے کہ ہم چونکہ ہمارا علم تو مکمل نہیں ہے، ناقص علم ہے، اس لیے ہمارا چاہنا جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا چاہنا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ واقعی ہدایت کے لائق ہوتا ہے، تب ہدایت دیتے ہیں۔
اس لیے یہ بات اللہ نے فرمائی، وہ چونکہ کفار نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر کوئی رسول آئے تو ہم اس رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں اور جہنم سے بچ جائیں، ذلت سے بچ جائیں۔ اس کے بارے میں اب آگے مضمون جو آ رہا ہے وہ انہی کی اعتراضات یا انہی کی خواہشات اور انہی کی باتوں کے جواب ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو تیرے ساتھ ہے، یہ جو آپ لائے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے، اگر ہم اس کی پیروی کر لیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا نتخطف من ارضنا، ہم اس ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی مکہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو عرب ہے نا وہ ہمارا دشمن بن جائے گا اگر ہم تمہاری دعوت پہ ایمان لے آئیں، تمہاری دعوت کی پیروی کریں اور حبل اور لات اور یہ جو معبود ہیں ہمارے ان کو ہم چھوڑ دیں تو سارا عرب جو ہے وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک اعتراض تھا ان کا، یا ایک بات تھی ان کی کہ ہم تو اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ ایک تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اولم نمکن لہم حرمن آمنا، کیا ہم نے حرم شریف کو امن کی جگہ نہیں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم محض اس وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے کہ امن خراب ہو جائے گا ہمارا اور ہماری دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے ایمان لائے بغیر بھی ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا ہے، اور جب تم ایمان لے آؤ گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے ملک میں امن نہ رہے؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف۔ اللہ تعالیٰ نے خوف تمہارا دور کر دیا، امن کی جگہ بنا دیا حرم شریف کو۔ اگر کوئی کسی کے باپ کا دشمن بھی ہوتا حرم میں اور وہ اس کے سامنے آ جاتا تب بھی اس کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکے۔ کسی کے بیٹے کا قاتل ہے یا کسی کے عزیز کا قاتل ہے تب بھی امن کی جگہ تھی، کوئی کسی سے وہاں بدلہ نہیں لے سکتا تھا یا کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا۔ اور پھر یہ ایک شیطان جو ہے نا وہ خوف ڈالتا ہے ذہن میں، جو دولت کا اور مال کا اور وسائل زندگی کا اور جو متاع الحیات دنیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ۔ ویسے خوف تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ چیزیں جو ہیں تجربے کی باتیں ہیں کہ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض جگہ پہ ایسی صورتحال ہے کہ ایمان لانے سے لوگوں کو جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن مخاطب ہے قریش مکہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا یا جنہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا جو امن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ایمان لانے کے بغیر بھی تمہیں امن دیا ہے، اور تمہارے ایمان لانے کے بعد فی الواقع ایسا ہوا کہ ایمان جب لے آئے عرب کے لوگ تو صرف ایک صدی کے اندر ایسا پورے عرب میں امن بھی ہو گیا اور اچھے حالات ہو گئے کہ صحابہ کی زندگی میں ہی مسلمان جو تھے وہ مشرق و مغرب کی حکومتیں ان کے ہاتھوں میں آ گئیں اور سارا مشرق اور مغرب جو تھا وہ ان کے تحت ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حرم کو تمہارے لیے امن کی جگہ پہلے ہی بنائی ہے، تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد ہماری یہاں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی اور لوگ ہمیں مکے سے نکال دیں گے یا ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
صرف امن ہی نہیں دیا بلکہ پوری دنیا کا رزق جو ہے وہ کھنچا چلا آ رہا ہے تمہارے ملک میں۔ اور وہ صورتحال آج بھی ویسے ہی ہے کہ ایسی چیزیں جو سعودی عرب میں کوئی پیدا نہیں ہوتی، سعودی عرب کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے، ان کے اپنے کارخانے یا فیکٹریاں نہیں ہیں، پوری دنیا سے کوئی ایسا ملک نہیں جس کی کوئی پروڈکشن وغیرہ، مصنوعات وغیرہ یا جس کی چیزیں جو ہیں ثمرات وہ یہاں سعودی عرب میں ملتے نہ ہوں۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کہ ہر چیز جو ہے دنیا کی یہاں پہ میسر ہے اور کسی چیز کی یہاں کمی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف سعودی عرب کی اپنی آبادی نہیں بلکہ حج کے دوران یا رمضان کے دوران کم از کم 15-20 لاکھ کی آبادی بڑھ جاتی ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی کمی آئی ہو یا میسر نہ ہو یا کوئی قحط پڑا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ 15-20 لاکھ آبادی جو ہے 2 دفعہ بڑھ جاتی ہے، ایک دفعہ رمضان میں اور ایک دفعہ حج کے موقع پہ، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کبھی کسی چیز کی کمی پیدا نہیں ہوئی، کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ تو میں تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہاری بھوک بھی ختم کر دی اور تمہارے ملک کی بدامنی بھی حرم بنا کے ختم کر دی۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں شیطان کا ڈالا اور خوف جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اب یہاں پہ چونکہ ان کو خوف تھا اپنی معیشت کا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی، معیشت ہماری ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط اور تعلقات اور تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ان کو اپنے تجارت جو ہے، چونکہ مکہ میں سوائے تجارت کی اور تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن مکہ ایسے محل وقوع ایسا تھا کہ اس وقت جتنے بھی ممالک تجارت کرتے تھے آپس میں ان سب کا مرکز جو ہے وہ یہیں سے ہو کے جانا پڑتا تھا ان کو۔ اور پھر خود مکہ کے لوگ جو تجارت کرتے تھے، خواہ وہ شام کی طرف سے ہو، یمن کی طرف سے ہو، کسی بھی طرف سے ہو، ان کو ان راستوں کو محفوظ بنانا پڑتا تھا۔ جو قبائل تھے راستے میں ان کے ساتھ انہیں معاہدے کرنے پڑتے تھے۔ سعد بن معاذ مدینہ کے رہنے والے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ جب مسلمان ہو گیا تو مکہ شریف تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف کافر تھا، ان دونوں کی آپس میں پرانے زمانے سے دوستی تھی۔ امیہ کبھی مدینہ جاتا تو جا کے حضرت سعد کے پاس رہتا، اور حضرت سعد جب کبھی ایمان لانے سے پہلے بھی وہاں مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے پاس آگے ٹھہر۔ امیہ بن خلف وہی کافر ہے جو آقا تھا حضرت بلال کا، جس کو غزوہ بدر میں حضرت بلال نے قتل کیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ یہاں آئے مکہ میں، امیہ بن خلف سے کہنے لگے کہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں، لہذا جب رش وغیرہ کم ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ جا کے طواف کروں گا۔ امیہ بن خلف نے بتایا کہ دوپہر کے وقت رش کم ہوتا ہے، اس کو جا کے طواف کریں گے۔ چنانچہ سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف دونوں آئے حرم میں۔ سعد بن معاذ نے طواف کیا، ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے آ کے پوچھا کہ امیہ بن خلف یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ سعد بن معاذ ہے۔ ابو جہل کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ سعد بن معاذ جو ہیں یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس نے دھمکی دی حضرت سعد بن معاذ کو کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اگر یہ تمہارے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتا، اگر امیہ بن خلف کی امان تمہیں حاصل نہ ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے طواف کرتے ہو، میں تمہیں طواف کبھی نہ کرنے دیتا۔ اب اس کے جواب میں سعد بن معاذ نے بڑے زور آور طریقے سے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روک دیا، میں تمہارا مدینے سے جو شام کو راستہ جاتا ہے نا، تجارتی کافر جاتے ہیں، میں تمہارا راستہ روک دوں گا۔
اور یہ جواب سن کے ابو جہل کو سانپ سونگ گیا کہ اگر انہوں نے ہمارا تجارتی راستہ جو ہے وہ بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا انہیں بڑا خیال رہتا تھا کہ ہمارے جو تجارتی راستے ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمہیں ڈر ہے اپنی معیشت کا، تمہیں ڈر ہے اپنی تجارت کا، لیکن تم یہ نہیں سوچتے کہ کتنی ہی قومیں ایسی تھیں جن کی معیشت اور جن کی تجارت بہت بلند تھی، بہت زیادہ تھا ان کا دنیا بول بالا تھا اور ساری دنیا کے ساتھ ان کی تجارت ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری معیشت جو ہے بالکل ملیا میٹ کر دی، ختم کر دی۔ اس سے مراد تو پہلی قومیں ہیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی اور دوسری قومیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں بہت ہی بلندی عطا کی اور بہت خوشحال تھی یہ قومیں، لیکن ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا ہے قرآن میں، جو عروج کے زمانے میں پوری دنیا کی تجارت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، مرکز تھا ساری دنیا کی تجارت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اللہ سے مانگ کے لی تھی، رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی مجھے بادشاہ عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کوئی ایسی کسی کو حکومت نہ ملے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت میں کتنی وہ قوم خوشحال ہوگی۔ اس زمانے کا یہ یمن میں تھی قوم سبا، جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال یا 1100 سال قبل کی بات ہے۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ خوشحال اور بڑی مضبوط جو ان کی معیشت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ بات کہ تم جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یہ جو قریش مکہ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے قوم سبا کے معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتان یمین و شمال، دائیں بائیں ہر طرف ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی باغات ہی باغات تھے اور بڑی سرسبز وہ سرزمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوشحالی اور نعمتیں دی انہیں۔ کلوا من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ان کو کہ جو رزق اور مال دولت ہم نے تمہیں دیا ہے نا، کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں کرتے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو تم ختم کر دو، ان کو ترک کر دو اور فقیر بن جاؤ، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مال دولت جو ہے استعمال کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، تکبر اور غرور میں نہ آ جانا کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، ہم پوری دنیا میں سپر پاور ہیں، اس غرور اور تکبر میں نہ آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، فرمایا کہ تمہارا جو ملک ہے بہت ہی خوشحال، بڑا اچھا ملک ہے، بڑا سرسبز ملک ہے، بڑی نعمتیں ہیں اس میں، ہر طرح کی فراوانی ہے اللہ نے دی ہے تمہیں اس ملک میں، وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا جو رب ہے بڑا بخشنے والا ہے، چھوٹے موٹے گناہ معاف کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سے لغزشیں اور کوتاہیاں اگر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں، جب تک پوری قوم ظالم نہ ہو جائے، پوری قوم نافرمان نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے، اللہ سزا نہیں دیتے۔
جب تک اصلاح کرنے والے، دعوت کر دینے والے، واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے اس قوم میں موجود رہتے ہیں، جب تک اللہ عذاب نہیں بھیج۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم شکر کرتے رہو گے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو گے، اکثریت جو ہے وہ شکر کرتی رہے گی، تو انشاءاللہ تمہاری خوشحالی برقرار رہے گی۔ تمہارا ملک بڑا اچھا ہے، بڑی مال ہے، بڑا دولت ہے، بڑے باغات ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور اللہ بھی بخشنے والا ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، فَأَعْرَضُوا انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی، گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے منہ موڑا تو پھر کیا ہوا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم سبا کی جو معیشت تھی اس کا سہارا جو ہے یا بنیاد ہے دو چیزوں پہ تھی، ایک ان کی تجارت اور ایک ان کی زراعت۔ زراعت کے اعتبار سے بھی بہت وہ قوم خوشحال تھی، اور تجارت بھی پوری دنیا کی تجارت جو ہے اس کا مرکز جو قوم سبا تھی، یمن تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی زراعت تھی اس کا بھی وہاں کوئی نہریں بڑی نہیں تھیں یا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، باقی جب بارش ہوتی تو بارش کو وہ پانی اکٹھا کر لیتے اور اس کو ڈیم وغیرہ بنا کے ایک جگہ پہ ذخیرہ کر لیتے پانی، اور وہاں سے پھر آگے نالیاں اور ندی وغیرہ نکال کے تو اپنی جو تھی زراعت اس کو پانی مہیا کرتے، اور تجارت جو تھی وہ پوری دنیا کے ساتھ تھی، مصر بھی اور شام بھی اور دوسرے علاقے جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ چائنا تک، اور بر صغیر میں بھی، اور پھر ایشیا، افریقہ، جتنے بھی یورپ وغیرہ سارے ممالک کے ساتھ تجارت تھی، ان کی تجارت کا مرکز تھا وہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا وہ تکبر میں آ گئے، نافرمانی شروع کر دی اللہ کی، گناہوں میں پڑ گئے۔ اعرضوا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ہم نے بند ایک توڑا، اور اس بند نے پورا جو ان کی معیشت تھی اس کو تباہ برباد کر دیا۔ جہاں جہاں بھی ان کے بند تھے، پانی کے ذخیرے تھے، وہ سب بہا کے لے گیا، سارے ان کے مکانات اور بستیاں جو کچھ بھی تھا۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے اور بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے بستیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہوتا ہمارا گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی عذاب آتے ہیں، جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، ہوتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ قوم گناہوں میں پڑ گئی، ہم نے ساری خوشحالی ان کی ختم کر دی۔ فرمایا کہ ایسا سیلاب ہم نے ان پہ بھیجا کہ سب کچھ بہت برباد ہو گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین ذوات اکل خمط وعصر وشیء من سدر قلیل، فرمایا کہ جو ان کے ہرے بھرے باغات تھے خوشحالی والے، اور ان کو مال دولت مہیا کرنے والے جو باغات تھے، ان باغات کو ہم نے ختم کر دیا، پھل پھول ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ پہ گھاس اور جاؤ وغیرہ اور کڑوے اور کسیلے قسم کے جو درخت تھے وہ ہم نے پیدا کر دیے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قوموں کی اور افراد کی معیشت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس تکبر اور غرور میں نہ کوئی آئے کہ میرے پاس بڑا مال اور دولت ہے، یہ مال اور دولت بندے کے ہاتھ میں امانت ہے اللہ کی، قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی۔ کوئی قوم جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جو مال اور دولت اور ہماری معیشت مضبوط ہے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ قارون اور حامان جو تھے، انہوں نے آگے واقعہ آ رہا، اسی سورہ میں آ رہا کہ انہوں نے اپنے جو مال دولت تھا، اپنی معیشت تھی، اور جو بھی وہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک سواری کا بوجھ تھا اس کی کنجیاں، اتنی مضبوط معیشت، اتنا خزانہ اس کا۔ اور اس نے زبان سے یہی بات کہی کہ وَأُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي میرے علم کی وجہ سے، میری ڈگریوں کی وجہ سے اور میری اپنی ذہانت کی وجہ سے یہ مال حاصل کیا میں نے، جو کچھ مجھے ملا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا مال اور اس کا دولت اور خزانے اور کنجیاں اس آدمی کے سمیت لوگوں کے سامنے زمین میں دسا دیا۔ یہ قرآن مجید میں ساری مثالیں جو ہیں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی کو بھی اپنی معیشت پہ، اپنی مالداری پہ، اپنی امیری پہ یا کسی عہدے پہ یا کسی منصب پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ان کی خوشحالی تھی، جو باغات تھے، جو تجارت تھی، وہ ساری کی ساری زمین بوس کر دی، ہم نے ساری تباہ اور برباد کر دی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ان کی ناشکری کا، اللہ کی نافرمانی کا۔ اور آگے فرمایا کہ حل نجازی الا الکفور، ایک قانون بنا دیا، اصول بنا دیا کہ جو بھی ناشکری کرے گا میں اسے ایسا ہی بدلہ دوں گا۔ اگر پوری قوم ناشکری ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی، تو پوری قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر وہ سبا قوم جو تھی جس کا پوری دنیا میں چرچا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہی قوم جو تھی اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنی معیشت بچانے کے لیے کوئی شام بھاگ گیا، کوئی مصر بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا، کہیں بھاگ گیا، وہ ساری قوم بکھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم ہی ختم کر دی جس کو بڑا عروج حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں ان قوموں کی جو اپنی معیشت پہ، اپنی خوشحالی پہ، اپنے مال دولت پہ بڑا غرور کرتے تھے، بڑا تکبر تھا ان کو اپنی معیشت پہ۔ فتل کا مساکنہم، اور یہ ہیں ان کے آبادیاں اور بستیاں، چونکہ قریش مکہ کے ارد گرد یہ سارے معاملات تھے نا، یہ جتنی بھی قومیں تھیں ان کے سارے واقعات جو سفر جب کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، تو خود بتاتے تھے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہ قوم ثمود کی بستی ہے، یہ فلاں بستی ہے، فلاں قوم یہاں تباہ ہوئی، فلاں تباہ ہوئی، وہ خود سب بتاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بستیاں اور ان کے مساکن جو ہیں ان سے تمہارا گزر بھی ہوتا ہے اور تم ان کو دیکھتے بھی ہو۔ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان بستیوں کو ہم نے اس طرح ہلاک کیا کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی ان میں رہ نہ سکا، نام و نشان مٹا دیا ان بستیوں کا۔ ان لوگوں کو جن کو یہ تکبر تھا، من اشد منا قوہ، قوم عاد جو تھی نا، اس کا یہ اعلان تھا پوری دنیا میں، چیلنج تھا پوری دنیا کو، من اشد منا قوہ، کہ پوری دنیا میں کون ہے جو ہماری طاقت کا مقابلہ کرے۔ اتنا غرور اور اتنا تکبر تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی، ان کو اتنی عقل نہیں آئی کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ذات زیادہ قوی ہے تم سے۔ جس ذات نے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، معیشت دی ہے، تجارت دی ہے، جس نے تمہیں یہ دیا ہے وہ ذات تم سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تو پھر اس کے بعد ان بستیوں میں کوئی نہیں رہ سکا، نام و نشان مٹ گیا ان کا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان کی خوشحالی تھی، جو مال تھا، جو دولت تھا، اس کا پھر بالآخر وارث ہم ہی ٹھہرے۔ وہ ساری ہمارے قبضے میں آ گئی، ساری چیزیں، ان کی جتنی بھی معیشت تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ تو ہماری وجہ سے تھا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی ہم نے ان کو مٹا دیا، اور پھر وہ زمینیں بھی، پھر بستیاں بھی، پھر کھیت بھی، پھر باغات بھی، ان کا وارث کون رہا؟ ان کا وارث تو ہم ہی ہوئے نا۔ انسان جو ہے اس بات پہ بہت جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر باقی انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان دیکھتا ہے میرے پاس بڑی دولت ہے تو وہ سرکش بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان اس دھوکے میں رہتا ہے کہ جو کماتا ہے، جو جمع کر لیتا ہے، جو بینک بیلنس بنا لیتا ہے، وہ کہتا رہتا ہے مال ہی، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟
تمہارا مال یہ ہے جو تم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو تم نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے مال، وہ بچ گیا۔ یہ ہے سارے مال کی حقیقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں سے، صحابہ کرام سے، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال کی بجائے دوسرے کا مال زیادہ پیارا ہو، دوسرے کے مال سے محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں، سارے اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تو پھر تمہارا مال جو ہے وہ تو تمہارے وارثوں کے ہاتھوں میں جانے والا ہے، تمہارا تو نہیں۔ اب تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا، صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ باقی جتنی بھی تمہاری فیکٹریاں ہیں، جتنے تمہارے باغات ہیں، جتنے کھیت ہیں، جتنے یہ ورکشاپیں ہیں، جتنے یہ وسائل ہیں دولت کے، سارے کے سارے تمہارے وارثوں کے پاس جائیں گے۔ اس کو تم نے سمیٹ کے رکھا ہوا ہے مال کو کہ میں مروں تو میرے پیچھے جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ باپ کی وراثت کیونکہ مفت کا مال ہوتا ہے نا، اس میں محنت تو کرنی نہیں پڑتی۔ باپ مر گیا اس کے بعد اچھا جو کچھ بھی ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، جتنا بھی ہے، تقسیم کرو جی، یہ دو ہمیں۔ اور بعض تو اللہ تعالیٰ معاف کرے چھوٹی چھوٹی وراثت پہ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ایسا وقت آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال کے معاملے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں مال کے معاملے میں۔ فرمایا پہلی قسم تو وہ ہے لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے رزق حلال، اور علم بھی دیا ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے علم کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب سے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی یہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے درجے پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا، علم دیا ہے، دین کی نعمت دی ہے اس کو، اور وہ آدمی دین کا کام بھی کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اور فرمایا کہ نیک نیتی سے تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی کوئی مسجد بنا دیتا، میں بھی کوئی مدرسہ بنا دیتا، میں بھی کوئی دین کا کام کر دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اس کے پاس پیسہ ہے تو نہیں، لیکن وہ نیک نیتی سے یہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں آدمی جو ہیں ثواب میں برابر ہیں، دونوں آدمی ثواب میں برابر ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ پیسہ تو پلے ہے نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کر نہیں سکتا، لیکن تمنا کرتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور نیک ارادہ ہے، نیک نیت ہے، خلوص سے یہ ارادہ کرتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں آدمی اجر و ثواب میں برابر ہے۔ اور پھر تیسرا آدمی فرمایا کہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا۔ مال اس کے پاس بہت ہے، لیکن وہ مال کو اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے اللہ کے مال کو۔ فرمایا کہ یہ آدمی بہت ہی برا ہے، اللہ کے ہاں یہ گناہگار ہے۔ اور پھر چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ ہی علم دیا ہے، اور وہ اپنے دل میں تمنا یہ کرتا ہے اگر مجھے اللہ مال دیتا تو جیسا یہ تیسرا آدمی خرچ کرتا ہے نا، مال اڑا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں اور فضول خرچی میں، ایسا میں بھی کرتا، میں بھی اتنی بڑی کوٹھی بنا لیتا، میں بھی اتنے پلازے بنا لیتا، میں بھی اتنا مال بنا لیتا، اتنی زمین لے لیتا، اتنے یہ کام کر لیتا، وہ کام کر، دنیا کے کاموں میں سارا مال خرچ کرتا۔ فرمایا کہ یہ آخری جو دو آدمی ہیں یہ دونوں آدمی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ پہلے دو آدمی اجر اور ثواب میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ جو پچھلے دو آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی نہیں دیا اور جو مال ہے وہ بھی دیا ہے اور وہ مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ دونوں آدمی بھی برابر ہیں۔ اس لیے
اس بات میں کسی کو دھوکہ فریب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جتنا بھی مال ہے، جو بھی کچھ ہم بنا رہے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پلازے ان سب کا اللہ نے فرمایا کہ وارث میں ہی، تم وارث نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں تمہاری میرے پاس آنے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو پہلی قومیں تھیں نا، جن کی معیشت جو ہے بڑی مضبوط تھی، تجارت بڑی مضبوط تھی، زراعت بڑی اونچی تھی اور بڑے خوشحال تھے، فرمایا جب ہم نے ان کو تباہ کیا تو جو کچھ بھی تھا ان کا، ساری معیشت اور خوشحالی، وہ ساری کی ساری ہمارے قبضے میں آ گئی۔ ان آیتوں میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اپنے مال دولت پہ انسان تکبر نہ کرے اور عاجزی اختیار کرے، اور اپنے مال دولت کو فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ بیل ہے، ہلاکت ہے سوائے اس آدمی کے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ محتاج ہوں گے۔ قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ محتاج ہوں گے سوائے اس آدمی کے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے، دائیں بھی کرتا ہے، بائیں بھی کرتا ہے، آگے بھی کرتا ہے، پیچھے بھی کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ آگے پھر وہی بات جو کفار نے کہی تھی کہ اگر اچھا جی کوئی ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس نبی نہ آئے اور پھر ہم پکڑے جائیں، اللہ ہمیں عذاب دے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ کاش اللہ کوئی رسول بھیج دیتا تو ہم رسول کی اتباع کرتے، رسول کے پیچھے چلتے، رسول کی بات مان لیتے اور اس ذلت و رسوائی سے بچ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب دیتے نہیں کسی بھی قوم کو جب تک وہاں رسول نہ بھیج دے۔ رسول بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ اس قوم کو عذاب دیں، لیکن جب وہ قوم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ عذاب دیتے ہیں۔ اور چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے، اس لیے اب وہ بستیوں میں رسول تو نہیں آئیں گے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیج دیں، رسولوں کا زمانہ گزر گیا۔ اب جتنے بھی رسولوں کی ذمہ داریاں تھیں، فرائض تھے، ان کی نیابت جو ہے وہ اس امت کے علماء کرنے والے ہیں، اور ان پہ یہ فرض ہے۔ دین پڑھ کے تو پھر دکانداری نہیں کرنی چاہیے، دین پڑھ کے پھر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ دین پڑھ کے تجارت میں نہ پڑ جائے بندہ۔ وہ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ مجھے کہنے لگے اقبال صاحب آپ نے کتابیں کافی لکھی ہیں تو آپ ذرا اپنا تعارف کرائیں۔ درس میں نے دیا تو درس کے بعد کہنے لگے تعارف کرائیں، میں نے بتایا انہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے اور اس کے بعد یہ کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں۔ تو کہنے لگے جی ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں بخاری پڑھ کے تیل بیچ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء جو ہے نا علم سیکھنے والے اور جو دروس سے اور مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ، وہ تو رسولوں کی نیابت کر رہے ہیں، نیابت کرنے والے ہیں، ان کو نیابت کرنی چاہیے، ان پہ یہ فرض ہے کہ اور پھر یہ صرف علماء جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، جس طرح یہ ہمارا حلقہ ہے، جو کچھ علم سیکھا ہے اور جس پہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا علم ہے اتنا لوگوں تک پہنچائیں، اہل و عیال تک پہنچائیں، اعزاء و اقارب تک پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو کرنا ہے قیامت کے دن کہ جتنا کچھ علم تمہیں حاصل تھا اس کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا۔ علم تمہیں آ گیا دین کا اور اس پہ تم نے عمل بھی کیا، لیکن اس دین کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی آدمی قیامت کے دن اپنی بےزتی نہ کرائے،
اپنے آپ کو رسوا نہ کرے قیامت کے دن۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے آپ کو رسوا کون کرتا ہے، اپنے آپ کو بے عزت کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا پھر ہوگا کہ ایک آدمی اپنے ہمسائے کا دامن پکڑ لے گا کہ یا اللہ یہ آدمی خود تو نمازیں پڑھتا تھا، خود تو نیک آدمی تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، مجھے اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم بھی چلو مسجد میں، مجھے اس نے کبھی نہیں کہا کہ چلو جی فلاں جگہ درس ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، وہاں تم بھی چلو، اس نے کبھی نہیں کہا مجھے ساری زندگی۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ رسوائی نہ لینا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ اللہ نے علم دیا ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنے اللہ نے وسائل دیے ہیں، اتنا تو انسان فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دنیا میں دیا ہے یہ تو دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے اور مقدار میں بھی بہت تھوڑی ہے۔ وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور یہ بات یاد رکھو کہ نیک کام کر کے، نیکی کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں زندگی بسر کرنے کے بعد جو کچھ تمہیں ملے گا اللہ کے ہاں وہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بڑے ایسے ہمیں یہ ہلکے لگتے ہیں، ویسے جو اہل علم ہیں ان کے لیے ہلکے نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ انسان پڑھتے پڑھتے گزر جاتا ہے، اچھا جی اللہ کے پاس جو کچھ ہے بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ باقی اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں دنیا کے مال دولت سے بہتر ہیں۔ جنت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے بڑی ہی محدود اور بڑی قلیل اور بڑی تھوڑی ہے۔ اور بھلائی کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان نے دنیا میں ساری زندگی بہت ہی مصیبتوں میں گزاری ہو، بہت ہی تکلیف میں گزاری ہو، بڑی سخت آزمائشوں میں گزاری ہو، مشکلات اور مسائل میں گزاری ہو، وہ جنت کی ایک جھلک دیکھے گا تو اس سے پوچھیں گے فرشتے کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی یا کوئی بیماری دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی، کوئی آزمائش آئی تم پہ؟ تو انسان کہے گا نہیں نہیں دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کی ایک جھلک دیکھنے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لوگ، ایک تو یہ بات ہے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں، جو کچھ تمہارے دلوں کی ٹھنڈک کو چھپا کے رکھا ہے، ان کا تم تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ یعنی ہمارا جو تصور ہے ظاہر ہے وہ دنیا کی جو نعمتیں ہم نے دیکھی ہیں انہیں کو دیکھ کے ہم کریں گے، لیکن فرمایا کہ وہ نعمتیں دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کے نام تو ہیں لیکن وہ نعمتیں دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں تم کر سکتے۔ اور حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن آدمی جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے لوگ جنت کی نعمتیں دیکھ۔ جبکہ جہنمیوں کے لیے یہ بات شاہ فرمائی کہ جہنم کا عذاب دیکھ کے ان کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنا صدمہ پہنچے گا، اگر موت ہوتی تو وہ مر جاتے صدمے کی وجہ سے۔ اور جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جو لوگ جنت کی نعمتیں دیکھ کے اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت نہ ہوتی تو خوشی سے مر جاتے۔ اور وہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، چھڑی رکھنے کی 1 میٹر یا 2 میٹر چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے، فرمایا کہ دنیا جہان کی نعمتوں سے افضل ہے جنت میں۔ اور پھر ظاہر ہے جو جنت اللہ تعالیٰ دیں گے اہل جنت کو
وہ چھڑی سے تو بالکل آخری جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ خواہش کرو تم کتنی جنت میں جگہ چاہیے تمہیں. اور انسان جو ہے وہ جو آخر میں جانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ یا اللہ تو جنتی سارے چلے گیا, جنت میں جگہ ساری ختم ہو گئی, یا اللہ تو بادشاہ ہے, تو مجھ سے مذاق کرتا ہے. اللہ فرمائے گا کہ نہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, تم تمنا کرو. انسان جتنی تمنا کرے گا نا کہ یا اللہ مجھے اتنی جنت میں جگہ مل جائے, اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنت میں جگہ دیتا ہوں, جنت میں جگہ چلے جاؤ. آخری جو جنت میں جانے والا ہے اس کی تمنا اور خواہش کے مطابق جگہ سے 10 گنا زیادہ جنت میں جگہ دی جائے گی. اور پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں نعمتیں اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی قدرتی جو رغبت ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورتوں سے محبت اور خوشبو سے محبت ہے مجھے, اور نماز میں میری ٹھنڈک ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ اس وقت دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ جو جنت کی خواتین ہوں گی, جنت کی حوریں الگ ہیں, اور جو جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے, نیک اعمال کی وجہ سے جانے والی خواتین ہیں وہ الگ ہیں. فرمایا کہ جو جنت کی عورتیں ہیں جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جائیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ ان کی جو پنڈلی ہے اس کے جو گوشت ہے, ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا, اتنی شفاف جسم ہوگا اس کا. اور فرمایا کہ وہاں جنت میں ہر جمعے کو بازار لگے گا, اور بازار میں جنتی لوگ جائیں گے اور ایسی ہوا اللہ تعالیٰ چلائیں گے جس سے ان کے حسن اور جمال میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ گھر واپس پلٹ کے آئیں گے تو ان کی حوریں یا ان کی خواتین پوچھیں گی کہ کیسے, کہاں گئے تھے, تمہارے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اور وہ کہیں گے کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی اللہ نے اضافہ کر دیا. یعنی اس جو نعمتیں ہیں جنت کی جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے اللہ کے پاس ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ بڑی حقیر ہیں. اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے جو قربانیاں کی, یا دنیا سے بالکل بیزار ہو گیا, دنیا سے چھوڑ دیا بالکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بے شمار حدیثیں, سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں, اور اتنی رغبت نہیں تھی. وہ خود کہتے تھے کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں کاروبار نہیں کر سکتا, میں بھی کاروبار کر سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کے کاروبار میں پڑوں. ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ دنیا کی چیزیں یا دنیا کی نعمتیں جو ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ اچھا ایک دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے اور مسائل اور احکام سنیں گے, اور آپ اگلے دن آپ کاروبار پہ چلے جائیں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا اور احکام اور مسائل سنوں گا, اور اگلے دن میں کاروبار کروں گا, اور جو مسائل اور احکام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے وہ ایک دوسرے کو بتا دیں گے. حضرت موسیٰ عشری جو تھے وہ ملنے کے لیے آئے حضرت عمر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کے 3 مرتبہ السلام علیکم کہا, پھر واپس چلے گئے. حضرت عمر اپنے کام سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ وہ موسیٰ عشری آیا تھا ملنے کے لیے, بلاؤ اس کو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چلے گئے. حضرت عمر نے محسوس کیا کہ چلا کیوں گیا, بلاؤ اس کو. بلایا تو کہنے لگے کہ تم نے 3 دفعہ السلام علیکم کہی تھی تو واپس کیوں چلے گئے, تم انتظار کرتے میرا. تو حضرت موسیٰ عشری کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ جو جا کے دروازے پہ 3 مرتبہ السلام علیکم کہو, اگر کوئی جواب نہ دے تو واپس چلے جاؤ. حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, کہنے لگے کہ ہاں. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ گواہ لاؤ. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تو پریشان ہو گیا کہ میں اس مسئلے حدیث کے لیے گواہ کس کو لاؤں. تو وہ گئے انصار کے پاس اور جا کہنے لگے کہ بھائی مجھے کوئی گواہ دو, حضرت عمر مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں حدیث کا. تو انصار نے کہا یہ تو حدیث ایسی ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے, یہ اس کو لے جاؤ گواہی کے لیے, اس کو لے جاؤ گواہی کے لیے. وہ حضرت موسیٰ عشری جو تھے گواہ لے کے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کے پاس جب گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا
کہ کمال بات ہے میں تو ساری زندگی تجارت میں پڑا رہا اور لوگ دین سیکھتے رہے. یہ حضرت عمر کی بات ہے جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کاروبار کرتے تھے نا، ان کو بھی اس بات پہ حسرت ہوئی کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ کاروبار میں ضائع کر دی. لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول سے دین سیکھتے رہے. اور قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ارشاد فرمائی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو جنتی لوگ حسرت کریں گے، اوہو فلاں وقت ہم نے کیوں ضائع کر دیا، فلاں وقت ہم نے کیوں برباد کر دیا، فلاں وقت ہم قرآن پڑھنے میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرنے میں گزارتے، دین سیکھنے میں گزارتے، فلاں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہیں ملنے والا ہے نا قیامت کے دن اس دنیا کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اس کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان، اللهم ثبتنا على الاسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.